حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے. 70,000 لوگ تھے اور ویل سیٹ تھے. فضل بھائی, ان کا جو ذریعہ معاش تھا یہ فشنگ تھا, مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزار رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, اور امتحان ان کا یوں لیا گیا کہ ہفتے کے دن, سیٹرڈے کے دن, ان پر مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا. صحیح جناب, حکم آ گیا رب کی طرف سے. اب لوگ اس کام سے رک گئے, ہفتے کے دن وہ شکار کے لیے نہ جاتے, باقی پورا ہفتہ وہ چاہتے تو شکار کر سکتے تھے. اچھا, اب ان کا امتحان تھوڑا سخت یوں کیا گیا کہ جب یہ عام دنوں میں جاتے شکار کے لیے تو مچھلیاں اس کوانٹٹی میں نظر نہ آتی, نہ ان کے ہاتھ آتی. لیکن جب سیٹرڈے کے دن یہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مچھلیاں ایسی ہیں کہ ہاتھ ڈالو تو سامنے نظر آ رہی. ہاں, مطلب ہاتھ سے پکڑ لیے بندہ, اتنی آسان. اب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اللہ, شیطان نے ان کے ذہن کے اندر ایک ہیلا دیا کہ ایک کام کرو کہ ان سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ایک بڑے بڑے تالاب بھر لو. اس سے ہوگا یہ کہ سیٹرڈے کے دن جب یہ مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے آپ لوگ بند ہٹا دینا, مچھلیاں وہاں سے نالیوں کے ذریعے یہ بڑے حوض میں آ جائیں گی. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, لیکن جب اگلا دن آئے سنڈے اس کو کا شکار کر لینا, سنڈے کے دن کر لینا, یا پورے ہفتے میں جب چاہو کر لینا. جب یہ شیطان نے ان کو یہ ہیلا دیا اور عام لوگوں میں جب یہ مشہور ہوا تو اب ان کے 3 گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ نہیں جناب, ہم یہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ یار جو کرتا ہے اس کو کرنے دو, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یار ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم نہیں کریں گے, اور جو کر رہا ہے اس کو کچھ برا بلا بولیں گے بھی نہیں. فی زمانہ بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جناب وہ اپنی کر رہا ہے نا یار, اس کو کرنے دو, اس کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. خیر, واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایک وہ گروہ تھا کہ جس کو شیطان کا یہ ہیلا بڑا سمجھ آیا, اور یہ شیطان کی جو ٹرک تھی بیسیکلی یہ بڑی چال تھی. وہ اس نے اس پھندے میں جو ہے نا وہ ان کو بند کر لیا. اب لوگوں کو کچھ لوگوں کو وہ پسند آ گیا, لیکن جن 2 گروہ کو یہ پسند نہیں آیا تھا, جس نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, ان لوگوں نے اور ان کے درمیان اس گاؤں کے اندر ایک دیوار قائم کر دی گئی. اچھا, اور وہ دیوار ایسی تھی کہ جو لوگ یہ فیصلے پہ تھے کہ جناب ہم یوں ہیلے کے ذریعے فشنگ کا کاروبار کریں گے اور زیادہ مال کمائیں گے, ان کے درمیان ایک دیوار ہو گئی اور باقی 2 گروہ ایک طرف ہو گئے. اب ہوا یہ کہ یوں چلتا رہا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ بڑے جلال میں آئے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی. ایک دن جو 12,000 لوگ تھے جو فشنگ کو درست قرار دیتے تھے اور اس ہیلے کے ذریعے فشنگ کرتے تھے, اس طرف سے آواز آنا بالکل بند ہو گئی. پن ڈراپ سائلنٹ. اچھا, اس طرف جو رہنے والے لوگ تھے دوسری طرف, وہ بڑے پریشان ہوئے, اس طرف بڑی خاموشی ہو گئی, وہ علاقہ بڑا خاموش ہو گیا. ہوا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو اب دیوار کے اندر سوراخ کیا گیا تو دیکھا کہ 12 کے 12,000 لوگ سارے کے سارے بندر بن گئے. استغفر اللہ, سارے بندر بن گئے تھے. اب جناب بڑے بڑے دروازے اس دیوار کے اندر قائم کیے گئے, اور یہاں سے لوگ اس علاقے میں گئے جو اللہ کی نافرمانی پر, یوں کہا جائے شیطان کے ہیلے میں, شیطان کے اس پھندے میں آ گئے تھے. جب وہاں گئے تو وہ بندر جو تھے بیسیکلی تو ان کے رشتہ دار ہی تھے, بیسیکلی تو ان کے رشتہ دار تھے. وہ بندر جانتے تھے کہ یہ کون ہے ہمارا. اب وہ اپنے رشتہ دار کے قریب آتے اور بلند آواز سے روتے تھے, دھاڑے مارتے تھے. 3 دن تک ان لوگوں کا یہ عالم رہا, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, اور 3 دن کے بعد یہ سارے 12 کے 12,000 بندر یہ ہلاک اور برباد ہو. اللہ, یہ لالچ کی وجہ سے, لالچ کی وجہ نا, بیسک وجہ یہی تھی نا کہ لالچ ہوئی, اور ان کو شکار تو مل رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوکے مر رہے تھے, لیکن وہ جو زیادہ کی طلب. فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے بہترین مال دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, اس کے باوجود وہ امیر علیہ سنت وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے ایک 10 کیجیے. موت آ گئی کہ حضرت جان واپس کی.